السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ آج ہم اس مظلوم اور بے بس طبقے کے بارے میں بات کریں گے جو پسے ہوئے مظلوم ہیں، جنہیں ہم اکثر روڈز پر، گھروں میں اور مزاروں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے تو ہیں ترس حالت میں، لیکن بددعا، خوف اور حقارت کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں مشہور وہ طبقہ ہے جنہیں چھوٹے سر والے اور شاد اللہ کی چوئی کے نام سے لوگ بلاتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سی روایات اور کہانیاں موجود ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا یہ نام کیسے مشہور ہوا اور ان کی زندگی کی اصل کہانی اور حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب ذات پات کا نظام بہت عروج پر تھا، اونچی ذات کے ہندو چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ہندو ذات پات کو ختم کرنے کے لیے ایک اولیاء اللہ نے اپنی خانگاہ کو تعمیر کیا، جہاں پہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، کھانا ان کو کھلاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور ان میں تقسیم کرتے، اور ہندو اس چیز سے بہت امپریس ہوئے ان کی کہ ایک ایسا خوبصورت بزرگ جو کہ ہمارے ساتھ نہ ذات کا جھگڑا رکھتا ہے اور نہ ہی ہمیں نیچا کہتا ہے، اور بلکہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور خود کھلاتا ہے، اور اس کے دین کے اندر ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں بہت عزت دیتا ہے۔ تو لوگوں نے ان کے پاس آ کے مسلمان ہونا شروع کر دیا۔ پھر بہت سے ہندوؤں نے اور دوسرے مذہب کے لوگوں نے ان کے رویے سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیا۔ کچھ ٹائم تو ان کے مزار اسی طریقے سے موجود رہے، لنگر گاہیں بنی، لیکن یہ جو مسلمان ہندوؤں میں پلے بڑے تھے اور ان توم پرستی ان میں شامل تھی، تو انہوں نے واپس سے لوٹ گئے اپنے انہی چیزوں میں، واپس سے توم پرستی ہندوؤں کی طرح شروع کر دی جو کہ ان کی نسل در نسل سے چلی آ رہی تھی۔ وہی روایتیں شروع کر دی، مزاروں پہ سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، اور وہی سب کچھ جو مزاروں پہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ دھمال ڈالنا، رقص کرنا، اور وہ توم پرستیاں جو کہ ہندوؤں میں شامل تھیں، در نسل چلتی گئیں اور آج وہ مزاروں پر پہنچ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب کچھ وہی کرنے لگے جو کہ ہندوؤں میں ہے۔ ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے مزاروں کو شرک کے اڈوں میں اور پروفیٹیبل کاروبار میں بدل دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ بزرگ یعنی کہ اولیاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو ہم نے کب کہا کہ تم ہماری قبروں کو سجدہ کرو اور شرک گاہ بناؤ۔ پاکستان، پنجاب، گجرات میں ایک بزرگ کا مزار ہے جن سے بہت سی توم پرستیاں اور روایات موجود ہیں، اور جو بے اولاد جوڑا یہاں پر آ کے دعا مانگتا ہے اولاد کے لیے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس مزار کا نام سید کبیر شاد اللہ دریائے گنج بخش ہے۔ شرک ان کے مزار سے اور ان سے منسوب کر دیا گیا ہے کہ دعا تو صرف اللہ سے کرنی چاہیے اور وہی دینے والا ہے۔ اولاد دینا صرف اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے محروم رکھے، اور بغیر اللہ سے دعا مانگنا اولاد کے لیے یہ سیدھا شرک ہے۔ یہاں پہ منت مانگنے والوں کو اولاد جیسی نعمت تو مل جاتی ہے، لیکن ان کی شرط ہوتی ہے کہ اپنی پہلی اولاد انہیں یہاں پہ دینی ہوتی ہے، یعنی کہ خانگاہ کو، اور پھر اس کے بعد یہاں کے جو مزار کی کرتا دھرتا ہوتے ہیں یہ لوگ اس بچے کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں جس کی مثال آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ان کا یہ ظلم پردوں کے پیچھے چھپا رہا، لیکن ان کا کٹا چٹا جب کھلا، جب میڈیا نے ترقی کی اور برطانیہ کی نیوز رپورٹر ٹیم نے جب اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو اس ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے ان معصوموں پر، کہ جب ان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ ان بچوں کے سروں پر اسٹیل کا ایک موٹا کڑا ان کے سروں پہ پہنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کھال اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے یہ اس چیز کا نام دیتے ہیں کہ اس کے سر پہ جو ہے نا وہ بابا جی کا پنجہ بن گیا ہے، اور اس نشان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا پھر یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ ان کی دعا اور بد دعا میں بہت اثر ہے۔ یہ کڑا پہنانے کی وجہ سے بچہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اپنے آس پاس کی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔
تو وہی زندہ لاش بن جاتا ہے۔ سائنس نے جو تحقیق کی اس کے مطابق بچے کی نشو و نما کی وجہ سے اس کے یہ جو پہنانے کی وجہ سے اس کا سائز جو ہے نا وہ دماغ کا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ لیکن ان بیچارے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ ان کے دماغ پہ اسی لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ یہ دماغی معذور ہو جائیں، اور یہ لوگ صرف اس لیے یہ حرکت کرتے ہیں تاکہ انہیں شاہدولہ کی چوئی کا نام دے کر اور ان سے بھیک منگوا سکیں، لوگوں کو ڈراوا دے کر، اور یہ لوگ جو ہے ان سے بھیک منگوا سکیں۔ اب یہ بولنے سے، سننے سے اور دماغ سے معذور ہیں۔ ان بیچاروں کو تو یہی نہیں معلوم کہ یہ لوگ ان سے کیا کروا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، صرف لوگوں کی توم پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو صرف فائدہ اٹھا کے یہ ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اور انہی لوگوں نے یہ مشہور بھی کیا ہے کہ شاہدولہ کی چوئیوں کی بد دعا بہت زیادہ لگتی ہے، تو انہیں ہر صورت میں بھیک دینی چاہیے۔ لاجکلی ان کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو ان کی دعا اور بد دعا وہ کیا دیں گے؟ اور پھر لوگوں میں یہ لوگ یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ ان کے سروں پر جو نشان ہے وہ بابا جی کا آشیرواد یا پھر جو ہے نا وہ بابا جی کا ہاتھ ہے ان کے سروں پر، وہ صرف اس لیے تاکہ لوگ انہیں سب سے زیادہ بھیک دیں، جبکہ وہ ان کے کڑا پہنانے کی وجہ سے ان کی کھال بڑھنے کے بجائے جو اکٹھی ہو جاتی ہے، یہ اس کی وجہ سے، ان لوگوں کی درندگی کی وجہ سے ان کے سروں پہ یہ نشان ہے۔ اولاد جیسی نعمت دینا صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی دو جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اولیاء اللہ سے جب آپ دعا کروا سکتے ہیں جب وہ حیات ہوں، اور ان کے رہن سہن سے، ان کے عبادت کرنے کے ڈھنگ سے آپ کو اللہ کی یاد آئے، ان کی عبادت کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے اور لوگ ان سے آگے دعا کرواتے تھے تو آپ کے وسیلے سے آپ دعا کرتے تو اللہ قبول کرتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی صحابی نے ان کے روضے پر جا کے نہ ہی کوئی منت مانی، نہ کوئی چادر چڑھائی، اور نہ ہی دعا کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط آیا تو جانور بھوک سے مرنے لگے اور فصلیں تباہ ہو گئیں، تو آپ نے نبی پاک کے چچا عباس کو لے کر ایک میدان میں گئے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جب تیرا محبوب ہمارے درمیان تھا تو ہم انہیں لے کر ان سے دعا کروایا کرتے تھے، لیکن آج ان کے وسیلے سے ہم ان کے چچا سے دعا کرواتے ہیں، اور رو رو کر اللہ سے بارش کی دعا کی۔ تھوڑی دیر گزری اور بارش شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ قدرتی طور پہ یہ بیماری نہیں، یہ ایک بیماری ہے جو کہ مائکروسیفلی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ بہت سے بچوں کے، دنیا بھر کے بچوں میں کافی زیادہ ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بچوں کا جو دماغ ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، عام طور پہ زیادہ نہیں بڑھ پاتا، اور ایسے بچے آپ نے عموماً اپنے آس پاس دیکھے ہوں گے۔ دنیا بھر میں اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آس پاس نظر آتے ہیں، گلی محلوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ ان بچوں کے دماغ کو چھوٹا رہ جانے کی وجہ سے ان کو پالنا، ان کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو پاکستان اور ہندوستان کے میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں انہیں مزاروں پہ لے جا کے چھوڑ دیتی ہیں، تو بھیک میں اس طریقے سے ان بیچاروں کو کھانا بھی میسر ہو جاتا ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی، اور ان مزاروں پہ شاہدولہ چوئی کے نام سے انہیں مشہور کر دیا گیا ہے۔ یہ بے بس بے سہارا بچے وہاں پہ بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہوں، بے بسی کی یہ تصویر بنے نظر آتے ہیں، اور باقی کی جو کسر ہے وہ دربار مافیا پوری کر دیتے ہیں ان کے ساتھ۔ دور دور سے لوگ ان لوگوں سے دعائیں کروانے آتے ہیں جنہیں خود کا ہی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی زندگی کیا ہے۔ اس دربار پر عورتیں آتی ہیں اور ان چراغوں کا تیل بچوں پر لگاتی ہیں جو کہ معذور ہوتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اندر لے جاتے ہیں، اور واپس بچوں کو لا کے اس کا تیل لگاتے ہیں تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں کہ بچے یہ معذور تھے، یہ کیا ہے، یہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا عقیدہ ہے یا کیا جھوٹ ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے جتنے بھی مزار ہیں ان سے منسوب ڈھیروں توم پرستیاں ہیں، مشرک ہے، مطلب شرک کرتے ہیں، ناچنا، ڈھول بجانا، رقص کرنا، ایسا تو ہمارے دین میں کہیں نہیں ہے، نہ ہی کسی اولیاء اللہ نے کہا، نہ ہی ہماری حدیثوں میں ہے، نہ ہی ہمارے اسلام میں۔ یہ کسے فالو کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جو مزاروں سے دعائیں مانگتے ہیں؟
जिन्हें आज तक सच्चाई का मालूम ही नहीं है। दरबारों पर जाना और चूमना, सजदे करना और चादरें चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। इससे और चराग जलाना, बल्कि मन्नतों के चराग जलाना और उनके मज़ारात पर ताले लगाना, ये कोई भी हमारा दीन नहीं कहीं से कहता। ये शख्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम शाह हसन है और ये काफ़ी साल, ये 60 साल का है और ये काफ़ी साल से इन दरबारों पे रह रहा है। इसके साथ भी वही दरिंदगी का निशान इसे भी बनाया गया है, क्योंकि इसके बाप दादाओं और इन सब की वही झूठी सच्ची रस्मात जिन पे हम कभी बिलीव भी नहीं कर सकते, ये उन्हीं का निशान बना है बेचारा। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, इसे कुछ समझ नहीं। और शाह हसन ना सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, इसकी दिमागी सलाहियत कुछ भी नहीं है। बल्कि जिस घर में ये जिसने मतलब इसको रखा हुआ है, वो ख़ुद कुछ भी नहीं करता, बल्कि इसकी लाई हुई भीख से उसका ख़ानदान चलता है और खाता है। और वही इसे सब कुछ सिखाता है कि किस तरीके से इसे क्या रिएक्शन करना चाहिए जब कोई इसके सामने आए, किस तरीके से हाथ उठाना है, किस तरीके से, मतलब इसको गाइड करता है। क्योंकि उसका ख़ुद का कोई दिमाग नहीं, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि इससे क्या काम लिया जा रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। ये वो शख्स है जिसके साथ ये रहता है और ये इसे गाइड करता है कि किस तरीके से इसे भीख मांगनी है, और ये लोगों को डराता है कि इसे भीख दो, वरना इसकी दुआ और बद्दुआ में बहुत असर है। ये उससे भीख मंगवाता है और उसकी आमदनी पर डिपेंड करता है और सब कुछ उसे मतलब गाइड करता है कि आपने किस तरीके से भीख मांगनी है, क्या करना है। आप ये देख सकते हैं कि इनको शाहदौला की चुई के नाम से बुलाना, यानी कि किसी जानवर के नाम से इन्हें मंसूब करना, क्या सही है? क्या दीन की तालीमात में हमें ये तालीमात हैं कि हम किसी जानवर का नाम किसी इंसान को दे सकते हैं? और इनका रिकॉर्ड तो हुकूमत के पास भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत कभी भी इन पे तवज्जो ही नहीं दे पाई कि ये क्या है, इनकी ज़िंदगी किस तरीके से बसर हो रही है, या इनके साथ क्या जुल्म हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इनको एक माजूरों का नाम देकर, क्योंकि ये माजूर हैं, इन्हें माजूर कह कर इनका एक ठिकाना बनाना चाहिए जहाँ पे ये सब रह सकें जो जो माजूर हैं, मतलब इस टाइप के हैं, ताकि ये दुनिया भर के लोगों की ठोकरों से बच सकें और भीख मांगने से ये पीछे हट जाएं। जो लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, इन्हें माजूर ज़ाहिर करके, इनकी दुआ बद्दुआ का असर दिखा के जो लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, वो इनका फ़ायदा उठाना छोड़ दें। शाहदौला के मज़ार से सिर्फ यही बातें मंसूब नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत हैं। अब तो जो इन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो ये ताले लगाते हैं, और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो इनके ताले खुल जाते हैं। एक तो ये रस्म है, क्योंकि ये तो काफ़ी मज़ारों पे हमें आम नज़र आती है। इसी तरीके से चराग की रस्म है कि उसमें माजूर बच्चों को चराग का तेल लगाया जाता है, जिससे माजूर बच्चे खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात ये, जो कि बहुत हैरत अंगेज़ बात है, कि इन्होंने अब मन्नत के तौर पे बुतों को माना जाता है कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे एक चांदी का बुत लटकाएंगे। तो खैर से अब बुत भी लटकने लगे हैं वहाँ पे। तो इन बुतों से ये है कि अब थोड़े ही दिन है कि ये जाहिलियत के जो लोग हैं ना, ये उन बुतों को पूजने लगेंगे, और जो शिर्क इस कदर बढ़ चुका है मज़ारों पे, वो अब इस कदर बढ़ेगा कि लोगों ने यहाँ पे बुत रख के उन्हें पूजने भी लगेंगे। ढोल की थाप पे यहाँ हर वक्त जो है वो धमाल जारी रहता है, जिसका ना ही इस्लाम से कोई लिंक है, ना ही मज़हब से, और ना ही अकल से। शाहदौला के चूहों के, यानी कि इनके बारे में एक अकीदा ये भी मौजूद है कि जब इनकी मौत का वक्त आता है तो ये ख़ुद ब खुद मज़ार पे आते हैं और एक ख़ाली कमरे में जाके छुप जाते हैं, और जब काफ़ी दिनों बाद इनके लिए मतलब दरवाज़ा खुलता है तो ये अंदर मौजूद नहीं होते, यानी कि इनका इंतकाल हो चुका होता है। ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं। कहते हैं कि ना ही इनकी मौत होती है और ना ही इनका नमाज जनाजा होता है। ये कहाँ जाते हैं उस खाली कमरे से, किसी को आज तक इस बारे में कुछ पता नहीं। अगर ये मज़ार के लोगों को चाहिए कि अगर ये प्रूफ करते हैं तो कैमरा लगाएं और लाइव चला के दिखाएं कि ये कहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि ये बात आप भी जानते हैं कि ये कभी भी नहीं बताएंगे ऐसा, और ना ही दिखाएंगे, क्योंकि ये जस्ट ऑफ बिज़नेस है और कुछ नहीं। शाहदौला के नाम पे गदागरी है, और इन बच्चों को माजूर बना के, आप भी इस चीज़ से आज वाकिफ़ हैं कि जगह जगह लोगों को, बच्चों को माजूर बना के उनसे भीख मंगवाई जाती है, जस्ट ऑफ बिज़नेस। इसमें कोई दीन का, कोई मज़हब का और किसी मज़ार का कोई लिंक नहीं है, ये सब झूठ है।
اس بزنس کو، اس ظلم کو روکنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، لیکن وہ افسوس ہے کہ وہ اس میں ناکامیاب ہے۔ اگر کسی کے گھر ایسی اولاد ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ اپنے اچھے اور نیک بندوں کی ہی آزمائش لیتا ہے۔ چاہیے کہ اس کی رضا میں راضی رہیں، اور اس کی رضا میں راضی رہنے سے اللہ آپ کو قیامت کے دن بخش بھی دے گا، اگر آپ نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ ہمیں بھی سوچنے، سمجھنے اور نیک کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔